السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل۔ پیام مرغ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، پیام مرغ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، مسافر روز جاتے ہیں راستہ یوں ہی چلتا ہے۔ مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، ایمان کا جوہر ہے بس اللہ سے ڈرنا۔ عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے، یا جینا کوئی جینا ہے جس کے ساتھ مرنا ہے۔ برادران ملت و محترم حاضرین، موت ہر جاندار کے لیے کتنا بھیانک اور کیسا خطرناک لفظ ہے۔ موت سے ہر شخص بھاگتا ہے، بچہ ہو یا جوان، بوڑھا ہو یا بوڑھی، مرد ہو یا عورت، جھوپڑیوں میں رہنے والا ہو یا کوٹھیوں میں، دیہاتوں کا رہنے والا ہو یا شہروں کا، مسافر ہو یا مقیم، موت کے اس گھونٹ کو کوئی پینا گوارا نہیں کرتا۔ موت کی آواز کوئی سننا نہیں چاہتا ہے، اس کے باوجود موت ہر ایک کے پاس آتی ہے۔ کبھی تو ماں کی گود میں آتی ہے اور ماں کے آرزو کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے، کبھی تو بھرپور جوانی میں آتی ہے اور ہزاروں کی تمناؤں پر پانی پھیر دیتی ہے، کبھی تو بڑھاپے میں آتی ہے۔ غرض موت ہر ایک کو آتی ہے، فرق اتنا ہے کہ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم۔ اے نبی فرما دیجئے کہ جس موت سے تم فرار کرتے ہو وہ تمہیں کہیں ضرور ملے گی، اور تمہیں اس مالک کی طرف لوٹنا ہے جو تمہارے ظاہر و باطن، اندر اور باہر کا علم رکھتا ہے، اور تمہیں کل قیامت کے دن جس میں اولین اور آخرین جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تمہارے اعمال سے تنبیہ کرے گا۔ اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاری تو نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور فرشتوں سے کہا جائے گا اسے جنت میں داخل کر دو، اور یہ پیغام سنا دو کہ اب کبھی بھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کے قانون کو توڑ کر مخلوق خدا بندی کو تکلیف دینے میں زندگی گزاری، حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہ سمجھاتا، رشوت اور سود سے تم اپنی جیب کو بھراتا، یتیم اور بیواؤں کے دولت پر ڈاکہ زنی کی تھی، تو کل قیامت کے دن ناکامی کا جھنڈا پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس کمبخت کو لے جاؤ اور جہنم میں اوندا منہ ڈال دو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ میرے دوستو، دنیا میں انسان دولت کمانے اور حاصل کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے، راتوں میں جاگ کر، دنوں میں تکار کر، خون پسینہ ایک کر کے جمع کرتا ہے، لیکن انسان کو جب موت آتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو لوگ اس کی ساری دولت لے لیتے ہیں۔ اگر اس کے بدن پر کوئی زیور ہوتا ہے، خواہ معمولی کیوں نہ ہو، اسے بھی اتار لیتے ہیں، اور اسے اپنے دولت کے سوائے کفن کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی، ساری چیزیں یہی پڑی رہ جاتی ہے۔ لوگ اسے نہلا دلا کر کفن پہنا کر قبرستان کی طرف چل دیے اور قبر میں دفنا کر سارے لوگ واپس چلے آتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ نہیں رہتا۔ آج دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اس کے اعمال ہے، خواہ اچھے ہو یا برے، وہی اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اسی کو ہمارے آقا جناب تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا، میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے دو لوٹ آتی ہے اور ایک رہ جاتی ہے، اس کے پیچھے اس کی اولاد، اس کی مال اور اس کے عمل جاتے ہیں۔ اولاد اور مال واپس آ جاتے ہیں، صرف عمل اس کے ساتھ رہتا ہے، خواہ اچھے ہو یا برے۔ سوچنے کا مقام ہے وہ عمل جو قبر کی کٹھن گھڑی میں کام آنے والا ہے، وہ ہمارے پاس کتنا ہے، وہ اولاد جو مال و متاع جو اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ جمع کرنے کی کیا چیز تھی، جمع کیا کر رہے ہیں؟ میرا نیس نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا، کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، نہ دولت ساتھ گئے نہ اطفال گئے، پہنچے تو لحد تک آئے سب لوگ، ہمراہ اگر گئے تو اعمال گئے۔ عزیز دوستو، سکندر بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہادری اور شجاعت میں مشہور تھا، نوجوانی کے وقت یونان سے چلا اور فتح کرتا ہوا ہندوستان آ پہنچا، سرزمین پنجاب کو فتح کر لیا اور آگے نہ بڑھا۔ یہی سے جب اپنے وطن کی طرف، یہی سے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، آخر دعوانا الحمدللہ۔ الفت شاہ امم دل میں بسائے رکھیے، الفت شاہ امم دل میں بسائے رکھیے،
قلب کو نور سے معمور بنائے رکھیے، الفت شاہ امم دل میں بسائے رکھیے، قلب کو نور سے معمور بنائے رکھیے، جانے کس وقت کہاں تیری سانس رک جائے، جانے کس وقت کہاں تیری سانس رک جائے، اس لیے گناہوں سے خود کو بچائے رکھیے۔